ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر منور حسین صاحب نے، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ سر باقاعدہ ایکسپلیسٹلی جو ہے وہ ایک الگ سے ریزننگ دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، کہا ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ جو ہے مذاکرات کا وہ اس لیے ہوگا پاکستان میں کیونکہ فیلڈ مارشل بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کیا ایسا لگتا ہے کہ ان سارے مذاکرات کا جو پیوٹل ایکسس ہے وہ عاصم منیر صاحب کے پاس ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح پہچانا، کیونکہ ان کے اندر اسٹیٹمنٹ شپ نظر آتی ہے جو انہوں نے اپنی اسپیشلائزیشن کے اندر جو اسٹیٹ کرافٹ ہے اس سبجیکٹ کے اندر مہارت حاصل کی، 90+ جو پرسنٹیج انہوں نے وہ لی، 90+%، تو لہٰذا ان کی مہارت ہے اسٹیٹمنٹ شپ کے اندر اور وہ جھلک رہی ہے، چاہے وہ انڈیا کے ساتھ وار میں ہو، چاہے 12 دنوں کی جنگ ہو ایران اور اسرائیل کی جس میں امریکہ کے ساتھ انہوں نے برج کیا، چاہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں ہاٹ لائن کا قیام ہو، اور چاہے جنگ کے بعد کی ڈپلومیسی ہو۔ میرا خیال ہے کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ شپ ہے وہ واضح طور پہ جھلک رہی ہے، اور یاد رکھیں کہ اسٹیٹمنٹ شپ ہمیشہ وہ کرتا ہے جو مضبوط آدمی ہے۔ اور میں ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں، غالباً کسی بھی پاکستان کی میڈیا پہ یہ بات نہیں ہوئی ہوگی، جو پلیٹو نے آئیڈیا دیا تھا کہ ایجوکیشن کا سسٹم کیا ہو، اس ایجوکیشن کے سسٹم میں انہوں نے کہا کہ پہلے 10 سال سب کو تعلیم دی جائے، جو اس تعلیم سے پاس ہو اس اگلے 15 سالوں کے لیے ایجوکیشن میں بھیجا جائے، اور جو ناکام ہو 10 سالہ ایجوکیشن کے بعد اسے آپ آرٹیزن کلاس بنائیں۔ 15 سال کی ایجوکیشن کے بعد جو پاس ہو جائیں انہیں فردر 25 ایئرس کی ایجوکیشن پہ لے جائیں، اور 15 سال جنہوں نے مزید ایجوکیشن حاصل کی انہیں فوج میں لے جائیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو 25 سال تعلیم حاصل کریں گے وہ تو ہوں گے کنگ فلاسفر، لیکن جو حکمران ہوگا وہ فوج میں سب سے زیادہ طاقتور، نڈر اور شجاع اور عقل مند آدمی، اس کو آپ نے کنگ بنانا ہے۔ اب یہ پلیٹو کا فلسفہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مضبوط، نڈر اور شجاع آدمی اور انٹیلیجنٹ آدمی جو ہے وہ خطروں کا بھی کھلاڑی ہوتا ہے، اور وہ امن کو بھی صحیح طرح سے جو ہے اس دوران بھی اقوام کی یا قوم کی جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کر سکتا ہے۔ اگر میری بات پہ کسی کو یقین نہ ہے تو وہ جا کے پلیٹو کی فلسفی کو دیکھ لیں کہ انہوں نے تعلیم کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو ایگزیکٹلی وہ جو ریشنلٹی تھی یونان کی، ریزننگ تھی یونان کی، وہ آج جنرل عاصم منیر کے اندر آپ کو جھلکتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر منور حسین، یہ بتائیے گا جو اب یہ مذاکرات دوبارہ پاکستان میں ہونے ہیں، یہ بات سامنے آئی ہے، برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو اس بار جو مذاکرات ہوں گے اس میں کس حد تک کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ ایران کو اپنے جو 10 نکات تھے ان میں کیا ایران کو اپنے 10 نکات پر اٹل رہنا چاہیے، یا کچھ اس کو برف پگھلتی ہوئی دکھائی آپ کو دے رہی ہے؟ نہیں، برف تو پہلے بھی پگھلی ہوئی تھی، ہمارے میڈیا پہ یا باہر یہ تاثر تھا کہ یہ مذاکرات ناکام ہوئے۔ نہیں، مذاکرات ناکام نہیں تھے۔ ایمبیسڈر آنریبل ملیحہ لودھی کے مطابق یہ پروسیس ہے، اور پروسیس کو ٹائم لگتا ہے۔ دیکھیں نا، 1979 سے جو ایک کانفلکٹ اور وہ کرائسس میں تبدیل ہوا، اور سم ٹائمز وہ جنگ کی حالت لے لیتا تھا، اس جو دو رائیول گروپس کو جو ایک دوسرے کا ملاقات کے متنمی نہیں تھے ان کو بٹھانا ایک ٹیبل پہ ایک بڑی بات تھی۔ دیکھیں کسی میجر پاور نے، کسی گریٹ پاور نے، کسی ریجنل پاور نے یہ ہمت نہیں کی، وہ پاکستان نے ہمت کی۔ اور جب یہاں پہ مذاکرات ہوئے تھے تو میں نے پہلے بھی آپ کے چینل پہ کہا کہ بہت سارے پوائنٹس کے اوپر دونوں کا ایگریمنٹ ہمیں نظر آتا ہے، اور بند دروازوں کے پیچھے بہت سارے معاملات طے ہو گئے تھے اور مزید معاملات چل رہے تھے، اور اس کے اشارے میں دے رہا تھا۔ دیکھیں نا، جو سیز فائر ہے، اس سیز فائر سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان کیا تھا؟ انہوں نے کہا پورے ایران کو، پوری سویلائزیشن کو ہم ایک رات میں وائپ آؤٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ لیکن آج وہ سیز فائر انٹیکٹ ہے، اس کی دو نشانیاں ہیں۔ ایک تو نیتنیاہو کو کال کر کے کہنا کہ آپ لبنان پہ حملے بند کریں کیونکہ سیز فائر فریجائل ہے، یہ ٹوٹ سکتی ہے۔ دوسرا، ابھی جو ایران کے خلاف اگر انہوں نے کوئی بیان بھی دیا تو وہ نیول بلاکیڈ کا بیان دیا، اور وہ نیول بلاکیڈ بھی ایسا جس میں سے چائنیز جو ٹینکرز ہیں وہ گزرتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ تو اب وہ وائپ آؤٹ کی بات ختم ہوگی، بلاکیڈ سے آگے۔ اس کا مقصد بند دروازوں کے پیچھے کیمرہ کی آنکھ سے بچ کے
कुछ मुज़ाकरात चल रहे थे, कोई अंडरस्टैंडिंग थी। और ठीक उसमें है जो डॉक्टर साहब, एक और बात भी सफारतकारी जानेंगे आपसे कि आपने कहा कि अब बात जो है वो खाली नेवल ब्लॉकेड तक आ गई है, कुछ बंद दरवाजों के पीछे कुछ मुज़ाकरात की बात भी आपने बताई है। लेकिन सर एक बात और जानेंगे आपसे कि ये अभी मुज़ाकरात जो इस्लामाबाद में हुए उसके बाद ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर ऐसा लगता है कि कुछ सिर्फ एक बफर आया है बीच में और ईगरनेस दिख रही है कुछ यूएस की जानिब से इन मुज़ाकरात को आगे लेकर चलने की। जी बिल्कुल इसी तरह है बेटा। जो परसेप्चुअल गैप था ना, अमेरिका ये समझता था या प्रेसिडेंट ट्रम्प को जिसने भी बताया, गलत बताया कि उन्होंने ईरान की जो एयरफोर्स की पावर है, नेवल पावर है, उसको बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया, तो ईरान से कंसेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ईरान की परसेप्शन ये थी कि उन्होंने रिजॉल्व शो किया, अपने आप को डिफेंड किया, तो लिहाजा वो अमेरिका से कंसेशन ले सकते हैं बिकॉज ईरान ने यूनिटी दिखाई है, ताकत दिखाई है, अपनी रेजिस्ट किया है दो न्यूक्लियर पावर को। ये दोनों तरफ परसेप्चुअल गैप थी। जब वो टेबल पे मामला क्लियर हुआ, रेड लाइंस और फ्रेमवर्क तैयार हुए, स्टिकिंग पॉइंट्स एक दूसरे के जान पाए, तो डेफिनेटली अमेरिका में जाके जेडी वेंस साहब ने जो है मुतला किया होगा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को। और न फकत ये बल्कि उसके अलावा सऊदी अरब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फील्ड मार्शल साहब, ये सारे सफारतकारी में लगे हुए थे ताकि इसको लंबा न करे। फिर चाइना और यूरोपियन यूनियन के ममालिक और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, ये सब लगातार इसमें लगे हुए थे कि ये मुज़ाकरात किसी तरीके से कामयाब हो और जंग वहां पे न होने पाए। उसके अलावा याद रखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जब भी कोई हार्श स्टेटमेंट आपको नजर आती है, आप जान लीजिए कि वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का प्रेशर है। और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो इजरायली लॉबी, जूइश लॉबी, ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो प्रेशर डालती है बिकॉज उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है इलेक्शन कैंपेन के दौरान। और वो कभी एप्स्टीन फाइल को उजागर कर देते हैं, कभी चार्ली किर्क को टारगेट करते हैं, कभी किसी से बयान दिलवा देते हैं, तो वो प्रेशर डालते हैं। तो उस वजह से आपको प्रेसिडेंट ट्रम्प की बाज स्टेटमेंट नजर आती है उनको एड्रेस करने के लिए। लेकिन बिहाइंड द डोर, अंडर द कारपेट, बिहाइंड द कर्टन बहुत सारे मामला चल रहे होते हैं और उसमें अहम किरदार जो है फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इसाक डार साहब, इन सब का बड़ा कलीदी किरदार है।